الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ مالک الملک کا ذکر، تذکرہ، اللہ کی باتیں کرنا، اللہ کی باتوں کو سمجھنا، یہ سب سے عظیم ترین کام ہے۔ سارے دن میں ہمیں بہت سارے کاموں سے واسطہ پڑتا ہے، کئی قسم کی الجھنیں، کئی قسم کی پریشانیاں، کئی قسم کی دشواریاں، حتیٰ کہ کئی مواقع پر دل بہت زیادہ بے چین، پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اللہ مالک الملک نے ہمیں بہترین وظیفہ یہ عطا فرمایا ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کر لیں۔ یہ بڑا بہترین جامع ترین نسخہ ہے کہ جب بھی انسان کبھی دلی طور پر پریشان ہو جائے، دلی طور پر مختلف قسم کے الجھاؤ کا شکار ہو جائے، تو فوری طور پر اللہ کا کوئی بھی ذکر کر لے، جو ذکر اس کی زبان پر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کو یاد کر لے، ایسے ہی اللہ کوئی بات اللہ کی کر لے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کر لے۔ اللہ مالک الملک صرف اسی بات کی وجہ سے، صرف اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں کو اطمینان عطا فرما دیں گے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی ذکر کی ہے، اور پھر خبردار کر کے بھی ہمیں یہ بات کہی ہے کہ ذکر کو نہیں تم نے چھوڑنا، اللہ کا ذکر، اللہ کی باتیں، اللہ کا تذکرہ، اس کو نہیں چھوڑنا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اطمینان عطا فرمائے گا۔ جو حالات اس وقت ہمارے سامنے ہیں، ان حالات میں تقریباً ہر بندہ پریشان ہی ہے اور کئی قسم کی الجھنوں کا شکار ہے۔ اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں۔ شاید یہی وجہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تلقین کی تھی۔ بلکہ اللہ مالک الملک نے بھی ہمیں یہی تلقین کی ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرنا چاہیے جس لمحے میں ہم اللہ مالک الملک کا ذکر نہ کریں، اللہ کا تذکرہ نہ کریں، اللہ کی باتیں نہ کریں۔ کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی بات بہانے سے اللہ کی کر لینی چاہیے، کوئی نہ کوئی ذکر۔ یہ نہیں کہ انسان کو کوئی تکلیف آئے، پریشانی آئے، پھر ہی جا کر اس نے اللہ کا ذکر کرنا ہے یا اللہ کا تذکرہ کرنا ہے۔ ایسے ہی ہر لمحے انسان کو اللہ مالک الملک کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کا تذکرہ یہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے اللہ مالک الملک نے قرآن مجید کے اندر ہی فرمایا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی سے اور خوف سے اور بلند آواز کے بغیر الفاظ سے صبح و شام یاد کر، اور غافلوں سے نہ ہو۔ صبح بھی شام بھی کبھی انسان تھوڑا سا اونچی آواز سے پڑھ لیتا ہے، کبھی تھوڑی آہستہ آواز میں پڑھ لیتا ہے۔ اللہ مالک الملک کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ ذکر اونچی بھی ہو سکتا ہے اور ذکر آہستہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ منہ بند کر کے زبان ہلتی نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ذکر نہیں ہے، یہ تذکرہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو فائدے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیے ہیں، ذکر کرنے کے، تذکرہ کرنے کے، وہ زبان کو ہلانے میں ہے۔ وہ آپ آہستہ ہلا لیں یا تھوڑی سی آواز بلند کر لیں، ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ لازم نہیں کہ بندہ بس، میں نے یہاں پر نماز پڑھتے ہوئے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، وہ بالکل ان کی زبان ہلی نہیں رہی ہوتی، منہ بالکل بند ہوتا ہے، تو ویسے ہی وہ اپنے ذہنی طور پر اور دلی طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ نماز ہو یا اس کے علاوہ عام ہم اللہ تعالیٰ کا جب ذکر کریں تو اس وقت تھوڑی سی آواز نکالنی چاہیے۔ اگر تو کسی کو سنانا مقصود ہے، کسی کو بتانا مقصود ہے، پھر آواز تھوڑی سی اونچی ہو جائے۔ اور اگر صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہے تذکرہ، اللہ تعالیٰ کو ہی سنانا مقصود ہے، تو پھر بھی زبان ہلنی چاہیے، ہونٹ ہلنے چاہیے۔ ہونٹ ہلیں گے اللہ مالک الملک پھر برکت عطا فرمائیں گے، پھر اس کا ہمیں ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ہونٹ ہلیں گے ہی نہیں، آواز نکلی ہی نہیں ہے،
تو پھر اس کے اوپر ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کی باتیں مسلمان کو یہی زیب دیتی ہیں۔ کسی بھی لمحے ہمیں اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات جو اس حوالے سے یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت، ہر لمحے بھی اور ہر وقت بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کا ذکر ہر وقت تو بندہ پڑھ بھی نہیں سکتا نا، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو سادہ سا مطلب اس کا یہی ہے، انسانی فطرت ہے کہ کبھی انسان پڑھ لیتا ہے، کبھی انسان سوچ لیتا ہے، کبھی بندہ باتیں کر لیتا ہے، کبھی کوئی آیت پڑھ لیتا ہے، کبھی کوئی حدیث پڑھ لیتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی کاریگری دنیا کے اندر بہت ساری نعمتیں ہیں، ان میں سے کوئی چیز یاد آتی ہے تو بندہ اس کا ذکر کر لیتا ہے۔ جس طرح دنیا میں جب کسی انسان کو کسی بھی کام کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو وہ باتوں باتوں میں ایسے ہی اس کا ذکر کر دیتا ہے۔ جس بندے کو جو پریشانی ہوتی ہے وہ باتوں باتوں کے اندر اپنی پریشانی کا ذکر کر دیتا ہے، اظہار کرتا رہتا ہے اس کا۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں اللہ مالک الملک کے ساتھ محبت ہے، اللہ مالک الملک کے ساتھ حقیقی معنوں میں ہم واقعی محبت کرتے ہیں، تو اس کا ایک لازمی جز یہ ہے کہ ہماری زبان سے اللہ مالک الملک کا ذکر یہ جاری رہنا چاہیے۔ مختلف انداز سے کبھی ذکر کر لیں، کبھی تذکرہ کر لیں اور کبھی اللہ تعالیٰ کی باتیں کر لیں، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کبھی اللہ کی بات کر رہے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت میں قیام کر رہے ہیں، کبھی بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی یہی رویہ اپنانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ موجودہ زمانے میں ان کا معاملہ یہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون مل جائے، ہمارا اللہ تعالیٰ کے ہاں تذکرہ ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کی باتیں کریں، لیکن وہ بہت ساری چیزوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے کھانا 3 ٹائم کھاتے ہیں، جس طریقے سے ڈاکٹر کے پاس جائیں دوائی لینے کے لیے تو وہ 3 ٹائم کی دوائی دیتے ہیں، بالکل یہی ذکر انہوں نے کیا ہوا ہے، یہی حال انہوں نے کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی باتیں مخصوص اوقات میں ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے۔ تو اللہ مالک الملک کی پھر رحمت بھی اسی قدر ہی ہوگی جتنا ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے۔ اللہ کے لیے دوائی والا اور کھانے والا حال ہمیں اپنے رب کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس طرح سانس چل رہی ہے بالکل اسی طریقے سے اللہ کا ذکر، اللہ کا تذکرہ، اللہ کی باتیں ہماری زندگی کا حصہ ہونے چاہیے۔ موجودہ زمانے میں جہاں پر اور بہت ساری خرابیاں ہوئی ہیں، وہاں پر ایک خرابی یہ بھی ہے، بہت سارے دیندار لوگ، دین کی باتیں کرنے والے، وہ بظاہر دین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ کی باتیں نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ وہ واقعات پڑھ رہے ہوتے ہیں، قصے، کہانیاں، لطیفے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں مذہبی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں اسلامی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں عالم نے یہ بیان کیا ہے، فلاں علامہ نے یہ بیان کیا ہے، فلاں مفکر نے یہ بیان کیا ہے۔ وہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ان کے خیال سے وہ اسلامی ہی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے ان باتوں کا ثواب بھی ہوتا ہو، لیکن ان کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں، بہت سارے اخبارات، بہت سارے رسائل، بہت ساری کتابیں، بہت سارے وعظ و نصیحت ایسے ہیں جن کے اندر اللہ کا ذکر تک نہیں ہوتا۔ کئی خطباء کو ہم نے سنا ہے گھنٹے گھنٹے کی تقریر کے اندر ایک آیت بھی نہیں پڑھتے، باتیں کرتے جاتے ہیں۔ تو اسلامی باتیں ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت نہیں کرتے۔ اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر جو بے سکونی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ہم اپنے حساب سے بہت ساری اسلامی باتیں کرتے ہیں لیکن اللہ کا ذکر یا اللہ مالک الملک کا تذکرہ نہیں کرتے۔ اللہ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی یاد کے ساتھ جو دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی وہ اطمینان نصیب فرمائے۔ اے اللہ، اپنے اللہ ہونے کے واسطے ہماری زبانوں پر بھی اپنی باتوں کو جاری فرما۔ اے اللہ، ہماری باتوں میں، ہماری زبانوں میں، ہمارے اعمال میں بہت ساری چیزیں شامل ہو چکی ہیں، اپنی خاص رحمت کے ساتھ ہمارے اوپر اپنی خاص رحمت کرتے ہوئے اے اللہ ہماری زبانوں پر اپنا ذکر جاری فرما۔ اے اللہ، جس طرح تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تیرا تذکر کیا کرتے تھے، تیری باتیں کیا کرتے تھے، تیرا ذکر کیا کرتے تھے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح اپنا تذکرہ، اپنا ذکر، اپنی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے۔